بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزدانی ایچ ٹی نیوز کی ٹیم شفقت یزدانی، اے کے درویش اور علی یزدانی کے ہمراہ صدر فروٹ منڈی حاجی عبدالرزاق کی رہائش گاہ پر موجود ہے، جہاں پر 27 جون بروز منگل الصبح ہونے والی ڈکیتی پر پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس چکوال چیمبر آف کامرس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، جس میں گروپ لیڈر چکوال چیمبر آف کامرس و نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس قاضی محمد اکبر، صدر چکوال چیمبر شیخ ہارون، صوفی مشتاق حسین بھٹی، ملک غلام مرتضیٰ، خواجہ عارف یوسف، چودھری شہزاد سعادت، چودھری ریحان افضل، ملک حفیظ انجم، عمر سمیع، ملک شوکت رفیق، حاجی نذیر سلطان، خالد مرزا، چودھری مظہر حسین، صدر ریئل اسٹیٹ، چودھری احمد خان، ملک جاوید، انجم ضیاء، آصف پہلوان، ملک صفی الدین صفی، جمیل شاہ، ملک مشتاق فوجی، محمد خان تترال کے علاوہ عمائدین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس پریس کانفرنس کی کارروائی دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمیشہ مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ہم آگے نہیں ہوتے۔ آگے جو ہوتا ہے وہ مرتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کیا ہے، یہ مرتا رہتا ہے۔ یہ جو مالی نقصان ہے نا، یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ اس چیز کا احساس کریں جو اس وقت بچے اور خواتین اندر موجود تھے اور انہوں نے ایک کمرے میں ان کو بند کیا، لاک کیا ان کو۔ وہ بچے، وہ ماحول ساری زندگی نہیں بھول سکتے۔ وہ احساسات ہیں جن کا ہم الفاظ ہی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تاجر جو ہے نا وہ ہمیشہ اس لحاظ سے مار کھاتے ہیں کہ وہ کمزوری دکھاتے ہیں، جرأت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ایک کا نقصان ہو گیا، اچھا یار کوئی گل نہیں، ٹھیک۔ پھر ہمارا پہلا رشتہ جو ہونا نا وہ انتظامیہ سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ آپس میں۔ یہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ ایک طریقے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی ان کو دیکھا، ڈی سی آ گیا، ایس پی آ گیا، ایس ایچ او آ گیا، کچھ سال رہا، کچھ 6 مہینے رہا، کچھ 2 سال رہا، چلا گیا۔ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، ہم نے یہاں ہی دفن ہونا ہے اس قبرستان میں۔ اگر آپ نے، میں پہلے آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ میں ہمت اور عہد کرے، اللہ سے کرے، مجھ سے نہ کرے، یہ جو جہاد تجویز دے گی ہے 2 دن 3 دن آپ دیکھیں، ہم ہو سکتا ہے 10 دن بھی ہم ان کو دیکھیں، لیکن ہمیں اپنا احتجاج کسی قیمت پر نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج آپ خاموش ہو گئے ہیں تو 2 دن بعد انہوں نے سلام بھی کو نہیں کرنا، 2 دن بعد انہوں نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ لہذا مختصراً جو تجویز ہے، ہماری کوئی انتظامیہ سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ 17 وہ کیس خالد مرزا صاحب نے بتائے ہیں، ان کے ذاتی کیس بھی میں کافی ان کے ساتھ رہا ہوں۔ ڈی پی او کے پاس ہم جاتے رہے ہیں، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی چائے کی پیالی پی کے اٹھاتے ہیں، میٹھی زبان استعمال ہوتی ہے، ہم کچھ باتیں اور کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا بھی تھوڑا سا نا وہ اسٹیمنا نہیں رہتا، ہم بھی کہتے ہیں نہیں جی بہت بڑے ہیں، یہ ہے بہت ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے اسٹیمنے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم تاجروں کے دعویدار ہیں تو ہمیں تاجروں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہاں سب نے حاجی رزاق صاحب سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ وہ جو معصوم اور مائیں بہنیں آج کمرے میں بند تھی 1 گھنٹہ، آپ کو شاید تفصیل سب کو نہ معلوم ہو، یہ 3:30 بجے آئے ہیں تک، کیونکہ میں صبح ہو کے گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسحاق جو ہے یہ چلا گیا تھا منڈی میں، یہ سبزی منڈی کے پاس پہنچا تھا تو اس کو بھائی نے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے گھر ڈاکو آ گئے ہیں اور اس وقت گھر میں ہے۔ یہ واپس گیا تھانہ صدر میں، ایک بندہ سویا ہوا تھا، ایک کو اس نے اٹھایا، نے کہا یہ ہمارے گھر ڈاکو ہیں۔
میں کہا جی اچھا کرتے ہیں, وہ اس کو جگاتا رہا. ٹھیک ہے, مطلب اس سے زیادہ ستم ظریفی کی کیا بات کہ بندہ تھانے میں, حاجی حنیف صاحب ان کے جو بھائی ہیں حاجی رزاق صاحب کے بتیجے ہیں, وہ 105 کو فون کرتے رہے, اور یہ فون اور تھانے میں جو انٹری ہے وہ کس وقت ہوئی جب ڈاکو یہاں موجود تھے. وہ آئے 4:30 بجے کے بعد. ٹھیک ہے, وہ 4:30 بجے کے بعد آئے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ حقائق ہیں. گھر کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہوتے ہیں, بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے, لیکن کچھ کامن مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہمیں سب کو ایک ہو کر, یہ نہیں کہ آپ جذبات میں تشریف لے آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگ آئے, آپ نے باتیں کی, اظہار ہمدردی کیا. لیکن کیا اظہار ہمدردی سے یہ نہیں ہے کہ آج یہ حاجی صاحب کا, یہ وہ کوئی فرق نہ کرو. حاجی رزاق نہیں ہے, وہ سارے ہم ہیں, ہمارا نقصان ہوا. مرزا خالد کا نقصان نہیں ہوا, وہ ہم سب کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ اتفاق رائے ہیں, میں نے چکوال کی تاریخ دیکھی ہوئی, بہت سارے معاملات بھی میں نے آج سے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے الیکشن کے سلسلے میں, جو میرا الیکشن تھا دسمبر میں پورے پنجاب میں سارے چیمبروں کے پاس گیا. مجھے ووٹ لینے تھے ان سے, ہر چیمبر کے 2 ووٹ سے, رحیم یار خان سے لے کر باول کوٹ, ڈیرہ غازی خان, پنڈی, یہ سارا سامان. تو میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں, میں نے سارا پنجاب وزٹ کیا, ساری اپنی کمپین کے سلسلے میں. اللہ کا گواہ ہے کہ سارے صوبے کے سب سے آخری کمزور ترین چکوال, کیونکہ مجھے ہر ضلع میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کاروباری طور پر کمزور, سب سے زیادہ سیاسی طور پر کمزور. ٹھیک ہے, ہماری وابستگیاں یار خدا کے لیے, میں نہیں کہتا کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, آپ رکھو, لیکن یہ پارٹی اصل میں ہماری یہ ہے, ہماری پارٹی یہ ہے. ہمیں ایک یونیفارم میں ہونا چاہیے, جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں ایک جگہ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے عارف یوسف صاحب سے بھی مشورہ کیا, ملک صاحب سے بھی کیا, حاجی صاحب سے بھی ہوں, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. اگر سب کو یہ منظور ہے تو اس کے بعد پھر میں اس بات کا لائے عمل ہوتا ہوں کہ کل کا دن آپ یہ جو باغ دوڑ ہو رہی ہے نا, اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ مجھے پتہ ہے, حاجی رزاق کو بھی پتہ ہے کس وجہ سے یہ دوڑ رہے ہیں. اس میں کسی کا کوئی نہیں ہے, ڈی پی او کا یا ڈی ایس پی کا, پیچھے سے کہیں ڈنڈا آیا ہوا ہے, وہ ذاتی حوالے سے ہے. وہ صبح کے ان کو فون آ رہے ہیں. یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سارا دن آج لوگ موجود تھے, یہ تھے, اس کا پس منظر نہیں ہے. وہ پس منظر وہ ٹیلی فون ہے جو ہمارے ذاتی تعلق کی وجہ سے بات کر رہا ہے. حاجی صاحب کا ذاتی تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ فون آ رہے ہیں, ان کو دباؤ ہے. یہ میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں. یہ کوئی اظہار ہمدردی کے لیے حاجی صاحب کے پاس نہیں آ رہے, سارا دن یہاں نہیں گزارا ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی تو ان کو اور بھی بہت کچھ ہوگا. تو اللہ کا حکم سے ہم اتحاد ہے, ہمارا اتفاق ہے آپس میں. تو ہمارا جو لائے عمل اگر سب لوگ اتفاق کریں, اس کی تائید کریں, وہ یہ ہے کہ کل کا دن ہم تیاری کریں. پرسوں شام کو ہم احتجاجی ریلی میں, اگر آپ سب اس میں ہاں ملاتے ہیں تو شام کو ہم احتجاجی ریلی نکالیں گے عصر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے, اور امن احتجاج کریں گے. اپنے احتجاج کو جب فریز کر دیں گے تو یہ اپنے گھر بیٹھیں. آپ نے اگر گھر بٹھانا ہے تو پھر آپ بھی گھر بیٹھیں. ٹھیک ہے, کیا اس بات سے آپ لوگ متفق ہیں کہ پرسوں ہمیں شام کو ریلی نکالنی ہے؟ ٹھیک ہے, 6 بجے اسی حاجی صاحب اسی سارے کل اسی کو ایک بیٹھ کے تھوڑا جہا ٹائم سیٹ کر کے تو اطلاع بھی دینا اور بھی دیکھا. اس نال ہی میں سب نال شکریہ بھی ادا کرنا, اور اس گھرانے نال جہاں ذہنی طور پر اپسٹ ہے, ساتھ ہے, بھائی بچے, ٹھیک ہے,
اسی یہ بھی ایک انہوں نے ادارے ہمدردی کی ہے کرنی چاہیے. اور پرسوں شام 6 بجے تحصیل پر جناب حاجی صاحب بےحد افسوس ہے, بڑا دکھ ہے اس سانے کا, اور یہ سارے دن ایک سوچن کا مقام ہے. اج سارا اکٹھ ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسے تواڈے اس نقصان برابر دے شریک, اور ساری خواہش یہ ہے کہ اج تواڈے نال ہویا کہ ایدا تانجے کسے نال نہ ہو. وہ تاں ہی ہو سکتا جسے اپنی طاقت دا اپنے اتحاد دا مظاہرہ کریے, اور مظاہرہ تاں ہی ہو سکتا جیسا ایک دوسرے کا احساس ہو رہتا ہے. اور میری سارے برادری آ گئے, سارے تاجرہ آ گئے کہ بھائی صاحب اپنی ایک محنت ہے, اور انہوں نے اپنی محنت کی کمائی ہے, اور انہوں نے حق حلال کی کمائی ہے, اور انشاءاللہ وہ رائگان نہیں جائے گی. لیکن نہیں, کچھ فرائض اساں برادری دے بھی ہے. آج اگر اساں اس تھوڑی جی ڈھیل دیتی انتظامیہ آج ساڑھے نال آکسی بڑا تعاون پہ کرنے, لیکن انہوں نے فرائض اور انہوں نے ڈیوٹی ہے اساں لوگوں کا دفاع کرنا, اساں لوگوں کی حفاظت کرنی. اور اگر اساں تاجرہ ایک جدوجہد چلائی تو انشاءاللہ انتظامیہ دے کان کھل سکے. اور وہ ساڑھے کیا پھر یہ ایکسکیوز نہیں کرے کہ ساڑھے کو نفری کو نہیں, نفری پبلک نہیں دینی. تاجر اپنا ٹیکس جڑا وہ دے رہا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تاکہ گورنمنٹ باور ہوئے کہ یار جس لئے کسی نے تکلیف ہوندی ہے تو وہ عوام نو بھی تکلیف ہوندی ہے. اور جس طریقے رائے عمل بننا جڑا چبر بڑا سی, جڑا تاجر بڑا سی, اسے پورے تن من اس فیصلے لا جتھے جانا حاضر ہاں, جس طرح اپنا دروازے کھٹکھٹانا حاضر ہاں. سمجھنے یہ ساڈا اپنا ایک ذاتی معاملہ, اور اسے چاہتے ہیں کہ تانجے ایک مثال ہو سارے بھائیاں دوست آ گئے. پھر میں دوبارہ اپیل کرسا کہ سارے اس کو اپنا ذاتی کیس سمجھ, اور یہ ساری کامیابی ہے. یہ میں اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. معزز حاضرین, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے لیے ہمیں ایک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مل جل کے ایک ڈیلیگیشن بنا دیا جائے جو ہر 2-3 دن بعد وہ انتظامیہ سے ملے اور ان سے پروگریس پوچھے کہ بھائی اس ہفتے میں کیا ہوا ہے, کیا نیا عمل بنایا ہے, کیا آگے نیا عمل بنائیں گے. اس کے لیے صرف ڈیلیگیشن کی ایک ضرورت ہے جو 8-10 بندوں پر مشتمل ہو, کیونکہ اتنے بندے تو ہر وقت اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے اور نہ کہیں جا بھی سکتے ہیں. تو 5 سے 8 آدمی ہو جائیں جو ہر دوسرے تیسرے دن SHO سے ملے, DP سے ملے, DPO سے ملے. اگر یہاں ہفتہ 10 دن کچھ پروگریس نہ ہو تو پھر ہم DIG کے پاس پنڈی جائیں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بس مختصر بات ہے, اس میں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مہربانی. کو جانا پڑے اسی اس وفد کی شکل جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ سارے جڑے معاملات نے جلد از جلد حل ہو. سانو ٹرک دی بتی پیچھے نہ لان کہ آج یہ ہو جائے گا کل یہ ہو. لہذا میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکر گزار ہاں کہ تسی تشریف لے شارٹ میں بہت شکریہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. لاکھوں کروڑوں درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ کائنات ہے, جو آپ کے اور میرے آقا و مولا ہے. انتہائی واجب الاحترام
मेरे बुज़ुर्ग भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, मेरे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। 2-4 बातें सिर्फ मैंने ये करनी है कि किसी ने कहा था कि मैं आज ज़त पे हूँ तो तू इतना खुशगुमा ना हो। मैं आज ज़त पे हूँ तो तू इतना खुशगुमा ना हो, चिराग सभी के बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अगर आज ये दिन दिहाड़े एक शरीफ नफ्स इंसान के घर डकैती की गई है कि जिसने हमेशा तमाम लोगों के साथ, गुरबा के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ और सरकारी इदारों के साथ हमेशा ऐसा सलूक किया है कि वो याद रखने वाला है। चकवाल इससे पहले भी बेशुमार डकैतियां और चोरियां हुई हैं, लेकिन हर आदमी खामोश रहा है। कमज़ोरी जहरीत को दावत देती है। मैं कोई बड़ा ना जागीरदार हूँ ना सरमायादार हूँ, मुझे अल्लाह के फजल से कोई खौफ नहीं है, लेकिन पैगाम है उन बड़े बड़े सरमायादारों के लिए, याद रखें यहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी अगर आप इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ सीना सफर होकर अपने इस शहर का और अपनी इस बिजनेस कम्युनिटी का दिफा नहीं करेंगे। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आप इधर हमारे गांव में आप आए हैं। हमारा गांव अमन व अमान के हवाले से एक मिसाली गांव था, और ये जो डकैती है ये सिर्फ एक हाजी रज़ाक साहब के घर नहीं हुई बल्कि पूरे ततराल के ऊपर ये एक डकैती है। और हमारे गांव में इन जैसा शरीफ और ऐसा कारोबारी इंसान जो हर अपनी बिलादरी के दुख दर्द में भी शरीक होता है, और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से भी हमारे चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी अगर किसी बंदे का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो इन्हीं का ही है। तो बातें तो काफ़ी थी, लेकिन इंतज़ामिया के लिए यही है जी कि हम सुबह भी हफीज़ अंजम साहब भी थे, तो हमने उन्हें कहा था कि आपको 4-5 दिन का टाइम देते हैं। तो इस हवाले से अभी हम मुशावरत करते हैं कि क्या उन्हें कितना टाइम देना चाहिए। अगर उस टाइम तक उन्होंने हमारे केस को न देखा तो उसके बाद फिर अगला अमल जो है वो आप सब दोस्तों की मुशावरत से जो है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया। भी कमिटमेंट्स होती रही हैं। भी जिक्र किया गया कि 17 डकैतियाँ हो चुकी हैं, अगर उनमें से कोई एक भी रिकवर नहीं की गई। खालिद साहब ने जिस तरह से जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ जाके किसी तरह का इंतज़ामिया की तरफ से आखिर में जाके तावन नहीं मिलता। कुछ चीज़ें खालिद भाई ने जो है वो मेंशन नहीं की, वो मेरे ख्याल में यहाँ मेंशन ना करना ही बेहतर है। लेकिन जिस तरह मामला पीछे रहे हैं माजी करीब में, इंतज़ामिया को वाज़िया तौर पे ये बताना चाहिए हमें कि इस तरह के मामला अगर चलेंगे तो फिर हमारी तरफ से, ताजिरों की तरफ से और पूरे शहर वालों की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो जहाँ तक हाई साहब की बात है, तो मैं अपने तौर पे चैम्बर की जानिब से और अपने तमाम बाकी ताजिर भाइयों के जो हमारे साथ हैं उनकी इस तरफ से यकीनदानी करवाता हूँ कि हर तरह से हम इनके साथ ये नाइट्स की जी मूवमेंट है वो इतनी मुश्किल बना देते हैं कि कोई मुमकिन नहीं होता कि चोर चकार या डाकू इस तरह की हरकत कर। 10 बजे 4:30 बजे आए 10 आदमी, आने में कोई उसकी रुकावट नहीं हुई और जिसला वो लूट मार करके ले गए, कोई मूवमेंट नहीं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया से कि वो साढ़े शहर का सिस्टम इतना लूज हो चुका है कि पिछले साल जितनी चोरी डकैतियाँ हुई कोई आज दिन तक उसने पकड़ा नहीं। ये सवाल है। खालिद मिर्ज़ा जी, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। मुझे तकरीबन 3 दफ़ा डाका पड़ चुका है, 2 दफ़ा घर में और 1 दफ़ा दुकान पर। जो लास्ट टाइम मुझे डकैती हुई है वो घर में हुई है, यही DPO साहब थे, मोहम्मद बिन अशरफ साहब। ये जितनी बातें हुई हैं ना कि हम डेलीगेशन की सूरत में जाएं, ये हम सारा काम कर चुके हैं। 2021 से लेके जनवरी से अब तक 17 डकैतियाँ हो चुकी हैं और एक भी रिकवर नहीं हुई। तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का नुकसान हो चुका है चकवाल की आवाम का। ताई साहब, मलक मुर्तज़ा साहब, सूफ़ी साहब, ख्वाजा आरिफ साहब, बड़े बड़े हम सारे ताजर लोग हैं। लेकिन मेन मसला ये है कि जब ये खुद शेखुपुरा का है, चोर इलाके का है, DPO खुद चोर इलाके का है, ये हो सकता है यही तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हो। कोई डकैती नहीं रिकवर हुई, तो ये क्यों नहीं चकवाल के ताजर मुतालबा करते कि हमारा जो निगहबान है
ये तब्दील हो। किसका पीछे हाथ है? 17-18 डकैतियाँ हो चुकी हैं, एक भी रिकवर नहीं हुई, इसको जाने कौन नहीं देता? ये पूछे ना। ये आप लोग साहब इक़्तिदार हैं, चैम्बर के हैं, किस लिए ये प्लेटफॉर्म है आपका जो है अपना छप्पड़ बाज़ार का, वो किस लिए? अस्पताल रोड का किस लिए? ये चैम्बर किस लिए? ताजर किस लिए हैं? ये क्यों सरबराह बनते हैं आप लोग? किस लिए बनते हैं? लुटने के लिए या किसी को पकड़वाने के लिए या पकड़ने के लिए? हम दाद रसी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम सीना तान के सामने नहीं खड़े होंगे। आज हाजी रज़ाक साहब गए हैं, कल कोई और सामने आएगा, यही तकरीरें होंगी, यही महफिलें होंगी, यही लोग इकट्ठे होंगे, फिर क्या होगा? मिल के कोई ऐसा लाए अमल बनाए, क्या ज़रूरत है आपको? कितनी इंतज़ामिया कितने फ़ोन कर चुकी है, आप लोगों में से बहुत लोगों को फ़ोन आ चुके होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हम आपके साथ हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, यही लॉलीपॉप देंगे, फिर क्या होगा? ये सारे पर्चे जितने हुए हैं सारे दाखिल दफ्तर हो चुके हैं। मैं मुद्दई हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप अदालत में आ जाएं। मेरे साइन पुलिस वालों ने किए हैं। क्यों किए हैं उन्होंने? कोई पूछने वाला है? हम लोग कोई रिज़्क़े हराम कमा रहे हैं? हलाल कमाते हैं हम सब लोग, लेकिन हमारे पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं है। दिल से बोल रहा हूँ भाई साहब का, मुझे पता है कि क्या होता है जब 8-8 पिस्टल बच्चों के सरों पे होते हैं, जब औरतों के सरों पे होते हैं, उनके साथ जो अल्फाज बोले जाते हैं वो आप लोगों को नहीं पता, वो हमें पता है। अल्लाह बड़ी अच्छी बातें की है भाइयों ने, लेकिन हमें 1-2 दिन तक इस चीज़ का, जिस तरह सूफी मुश्ताक साहब ने कहा है, इंतज़ार करना चाहिए और 2 से 3 दिन के बाद हमें इंतज़ामिया से इस पूरे मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिए। अगर उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तो हमें भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए कि ये जितने भी अदारे हैं वो इन ताजर बिलादरी की वजह से चल रहे हैं। अगर ये लोग टैक्स ना पे करें तो ये अदारे मैं समझता हूँ नहीं चल सकते। लेकिन इसमें तमाम लोगों को यकजहती का मुजाहरा करना होगा और इसमें किसी को फेवर नहीं देनी होगी कि वो जी फ़लाँ पुलिस वाला बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो फ़लाँ नहीं कर रहा। तो हम तमाम तर हमदर्दियाँ हाजी रज़ाक साहब के ख़ानदान के साथ हैं। बहुत ज़्यादती हुई है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, बात ये है कि घर का जो चौकीदार होता है ना, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। घर का चौकीदार सही हो तो किसी की जुर्रत नहीं है कि उसके घर का एक तिनका भी क्यों उठा के ले जाए। हमारे जो शहर के इंतज़ामिया है, जो DPO है, जो SHO है, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो कहाँ रात को कहाँ सोया हुआ था। उसकी जो लोग थे, जो गश्त वाले थे, वो कहाँ थे। आज से 2 साल पहले चकवाल में यही चोरियां हो रही थी। हमने धरना भी दिया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा था, चोरियां भी रुक गई थी और मकामी इंतज़ामिया ने बुला के हमें कहा था कि आप बड़ी सख्त जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाथ हौला रखें। तो हमने कहा जी आप अपनी ड्यूटी सही करें तो हम आपको खराज तहसीन पेश किया करेंगे, आगे गुलदस्ते पेश किया करेंगे। जो चोरियां हो रही हैं चकवाल में, कोई एक चोरी भी बरामद नहीं हुई है, कोई एक चोरी भी बरामद नहीं हुई। और जितनी चोरी हुई हैं सिर्फ ताजर ही हैं। DPO के पास जाएं तो कहता है जी मैं इस पे देख रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। भाई कौन सा वर्क कर रहे हो? तो गुजारिश ये है कि अगर ये बात हमारी मानते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ हमें रिजल्ट देते हैं तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, इंतज़ामिया के साथ हैं, खराज तहसीन पेश करने जाएंगे। अगर वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं तो बुज़दिली का मुज़ाहिरा मत दिखाओ। ताजर हैं हम लोग, हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी वजह से मुल्क की मईशत मजबूत होती है। और अगर वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा, हाजी साहब की जो चोरी है वो बरामद नहीं हो रही, तो आप छप्पड़ बाजार वाले हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह धरना देंगे, लग पता जाएगा उनको। आज बर्दात हुई है, सारे ताजर भराओ, कल तुहाड़े नाल भी हो सकती है। मैं इस वास्ते नहीं कीता कि साड़ी डकैती का बुरा, मैं इस वास्ते चकवाल के ताजरां तहफ़्फ़ुज़ मिले कि आज मेरे नाल हुई है, कल तुहाड़े नाल भी हो सी। इस वास्ते सन सारे ताजर एक होई है। अगर साढ़े नाल कोई मसला है, इंतजामिया साढ़े नाल फुल तावन कर दी भी है। फिलहाल अगर वो साढ़े नाल तावन करे तो साढ़ा कोई एहतजाज नहीं।
انشاءاللہ ساڈا فل انتظامیہ تعاون فی الحال کر رہی ہے. ہوں اگر سارے چلن ٹھیک نہیں تو پھر اسی تاجر میں آپ کٹے ہو سام. اگر سارے میرے نال چلن واسطے تیار ہو تو میں انشاءاللہ تہاڈے نال چل ساں. جس فورم تک بھی جانا پیا اسی جانی مالی اپنا انشاءاللہ اپنے بندے ڈھونڈ ساں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. یا اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, سنتا ہے. ہم آج سب بھائی ادھر جو اکٹھے ہوئے ہیں حاجی رزاق صاحب کی ہمدردی کے لیے آئے ہیں اور ان کو یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہمارا وہاں خون گرے گا. میں اپنے بھائیوں سے یہ پرزور درخواست کروں گا کہ صدقے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. یا اللہ یہ جو واردات ہوئی ہے تو اس کا پردہ چاک فرما دے. یا اللہ یہ سارے لوگ گرفتار ہوں. یا اللہ تو اس میں سب کی عزت کا ضامن ہے, تو سب کی عزتوں کا رکھوالا ہے. اور انتظامیہ سے ہماری درخواست ہے, درخواست نہیں, درخواست کا لفظ چھوٹا ہے, مطالبہ ہے. اس انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس چوری کو برآمد کرائیں. تو ان کے دل کھول, یا اللہ ان کی نظریں کھول. یا اللہ ان کے اندر وہ اپنی پولیس کی جو طاقت ہے اس کو بڑھا, وہ چوروں تک, ان ڈاکوؤں تک پہنچیں, اور حاجی صاحب کے دل کو سکون ہو, تسلی ہو. وما علینا الا البلاغ.